اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تخلق من الطین کہیئۃ الطیر بإذنی فتنفخ فیہا فتکون طیرا بإذنی وإذ تبرئ الأکمہ والأبرص بإذنی وإذ تخرج الموتى بإذنی۔ حمد و ثنا صلی اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر جو لائق درود و سلام ہے، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہے۔ ایک عرصے سے کچھ مومنین کی طرف سے پیغامات آ رہے تھے، اور میسج کے ذریعے بھی اور ویسے بھی، کہ اس نے خدا کے تابع رہ کر معصومین کے اختیارات اور قدرت اور اس کا دائرہ کیا ہے، اور معصومین کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ سوال بہت بڑا ہے۔ ہماری یہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم معصومین کا قدرت کا اختیار کا دائرہ کوئی بتا سکیں، نہیں، یہ یا تو وہ خود بتا سکتے ہیں یا خدا بتا سکتا ہے۔ البتہ جو مکتب اہل بیت کے اندر اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احادیث بیان فرمائی ہیں، ان کی روشنی میں یا قرآنی آیات کی روشنی میں، ان علوم کی روشنی میں جو ان قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے جو مدون کیے گئے ہیں، ان علوم کی روشنی میں ہم یہ کچھ بیان کر سکتے ہیں، ہم اپنی حیثیت کے مطابق۔ لیکن کلی دائرہ کیا ہے، کلی طور پہ یہ کہنا کہ دائرہ کہاں تک ہے، یہ کوئی نہیں، اس کی تشخیص یا تعیین یہ کوئی نہیں، یا تحدید یہ کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ بہرحال چلیں، تو اذن الہی ہوتا کیا ہے، اذن کیا ہوتا ہے، اذن کی تعریف کیا ہے۔ علماء لغت نے جو قدر مشترک اس کی بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ اذن اللہ، اذن الہی یعنی اے بے ارادتہ و امرہ او بے علم ہی، یعنی جب بھی اذن الہی کا کلمہ آپ کے سامنے آتا ہے اور یہ تعبیر آتی ہے، تو اس کا مطلب، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے ارادے اور اللہ کے امر کے ساتھ، یا پھر او بے علم ہی، یا پھر اللہ کے علم کے ساتھ۔ یعنی لفظ اذن جو ہے وہ جس طرح کے لسان العرب میں، مقائص اللغت میں، اسی طرح مفردات راغب اصفہانی میں تقریباً اس کا مفہوم یہ بیان ہے۔ وہاں الفاظ شاید آپ کو تھوڑے سے فرق کے ساتھ نظر آئیں، لیکن تقریباً حضرت علامہ حسن مصطفی نے جو التحقیق فی کلمات القرآن، اس کی جلد نمبر 1 میں جو اس کی تعریف لغوی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ هو الاطلاع بقید الرضا والموافقہ سواء صدر منہ امر ام لا، کہ کسی چیز پر رضا اور موافقت کے ساتھ اطلاع پیدا کرنا برابر ہے کہ وہ چیز صادر ہو یا صادر نہ ہو، یعنی صدور سے پہلے یا صدور کے بعد اس چیز پر، کسی چیز پر کوئی بندہ اطلاع پا جائے، اس اطلاع پانے کے عمل کو عربی میں اذن کہتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو محل شاہد اس وقت لفظ ہے وہ اذن نہیں ہے، وہ اذن ہے۔ یعنی مادہ تو ایک ہی ہے، لیکن حروف ایک ہی ہیں، لیکن یہاں پہ فرق ہے، اذن اور اذن۔ اذن عام طور پر عربی میں کان کو کہتے ہیں۔ کان معنی حقیقی نہیں ہے، اس کا کہ مصداق ہے۔ کان بھی چونکہ اطلاعات کا کام کرتا ہے، اس لیے اس بنا پر کان کو بھی عربی میں اذن کہتے ہیں۔ بہرحال تو اس کا جو جامع ایک مطلب نکلتا ہے وہ یہ ہے اذن الہی۔ میں اب اذن کی بات نہیں کروں گا، اذن ایک اپنی جگہ پہ الگ سے عنوان ہے، لیکن اذن الہی یہ ہوتا ہے کہ جو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا اذن، یعنی اللہ کے ارادے اور اللہ کے امر کے ساتھ۔ بعض علماء لغت نے اذن سے مراد مثلا علم بھی لیا ہے، علم خدا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اذن اخص از علم ہے، یعنی علم، ان میں
عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی جو اذن ہے اس کا دائرہ علم کی نسبت اتنا وسیع نہیں ہے، علم کا دائرہ وسیع ہے اور اس کا دائرہ اس کی نسبت تنگ ہے، لیکن ہے اس میں، لیکن جو بھی اذن ہے وہ علم ضرور ہے۔ البتہ اب خداوند قدوس جب کسی کو اذن دیتا ہے تو اذن دو قسم کا ہوگا، ایک اذن تشریعی ہے، ایک اذن اسباب تکوین ہے۔ جب تشریعی اذن ہوتا ہے تو وہ یعنی خداوند قدوس چاہتا ہے کہ فعل جو مخلوق کرے وہ ہماری اس اجازت اور اذن کے تحت، اس کے تحت تابع ہو کر کرے، یعنی اس میں فعل خدا کا نہیں ہوتا۔ لیکن اذن تکوینی میں یہ ہوتا ہے کہ امر بھی خدا کا، ارادہ بھی اللہ کی طرف سے اور فعل بھی خدا کی طرف سے۔ تکوینی اذن میں یہ ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑی بحث یہاں پہ ہو سکتی ہے، اس لیے میں اس کو یہیں سے دو تین احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بلکہ ایک قرآنی آیت جو میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کی ہے۔ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خداوند قدوس فرماتا ہے اِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ کَہِیئَتِ الطَّیْرِ بِإِذْنِی، اے میرا عیسیٰ نبی، آپ جو مٹی سے پرندے خلق کرتے ہیں یہ ہمارے اذن سے کرتے ہیں، اس میں جو روح پھونکتے ہیں وہ ہمارے اذن سے ہوتا ہے، آپ جو بیماروں کو شفا دیتے ہیں وَإِذْ تُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، وہ بھی ہمارے اذن سے ہوتا ہے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِی، جو آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں یہ بھی ہمارے اذن سے ہوتا ہے۔ واضح رہے، اللہ کا اذن سے مراد اللہ کا امر ہے، اللہ کا ارادہ ہے، یعنی ہمارے ارادے کے تابع ہو کر آپ جو کچھ بھی کرتے فعل آپ کا، لیکن ہمارے ارادے کے تابع، ہمارے اذن سے۔ اب یہاں پہ ایک چیز واضح رہے کہ معصوم کا جو فعل ہوتا ہے نا، خدا اپنی طرف نسبت دیتا ہے، ہر معصوم کا ہر فعل خداوند قدوس اس کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے۔ آقا دو جہان نے مثلا شب ہجرت کنکریاں پھینکی مشرکین کی جانب، تو خداوند قدوس وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ آپ نے نہیں، یہ تو ہم نے پھینکی۔ اسی طرح مثلا درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت لے رہے تھے، تو خداوند قدوس نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرا حبیب، یہ جو آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرے یہ آپ کی نہیں، یہ خدا کی بیعت۔ تو فعل معصوم کو خدا اپنا فعل کہتا ہے، یہ اسباب تکوین۔ اب اس کو ذرا آپ نے دیکھنا ہے، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جو اذن خدا ہے معصوم کی طرف جو آتا ہے وہ دو طریقوں سے آتا ہے، ایک شرعی حکم کی شکل میں، ایک تکوینی شکل میں۔ جب تکوینی شکل میں آئے گا، یہ نہیں کہ کوئی حکم پڑھ کے سنایا جاتا ہے اس میں، نہیں، وہ معصوم کے وجود کے اندر خداوند قدوس ایک ایسی قوت کو ایجاد کر دیتا ہے کہ جو قوت ہمہ وقت خدا کی مشیت کے ساتھ حالت ارتباط میں رہتی ہے۔ اس لیے مثلا ہم سو جائیں، چونکہ ہمارے بدن کے اندر وہ والی قوت نہیں ہے، ہم سو جائیں تو ہم سو گئے، ہمارا ارادہ، اب ہمارے بدن کی حرکت، ہمارا علم، سوچنے کی قوت رک جائے گی، اختیار رک جائے گا۔ لیکن معصوم پر نیند طاری ہو جائے، معصوم پر مثلا بیماری طاری ہو جائے، کوئی کیفیت طاری ہو جائے، لیکن معصوم ہمہ وقت مشیت الہی سے ایک تو حالت ارتباط میں رہیں گے، دوسرا معصوم کی عقل، معصوم کا علم اس نیند سے، بیماری سے، زخموں سے متاثر، زندگی کی مختلف حالتوں سے، کیفیتوں سے متاثر نہیں ہوگا۔ مثلا ہم پیدا ہوئے تو زبان رکھتے تھے، بول نہیں سکتے، ہاتھ رکھتے ہیں وزن اٹھا نہیں سکتے، قدم رکھتے ہیں چل نہیں سکتے، لیکن معصوم جب آغوش مادر میں آتے ہیں تو آتے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے خود
یہ کیا کہا جب ماں کی مشکل کو دیکھا جناب مریم سلام اللہ علیہ، یہودیوں نے تانا دیا، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام ابھی چند لمحے ہوئے آگوش مادر میں آئے ہوئے، تو عیسیٰ علیہ السلام آتے ہی کلام کرنا شروع ہو گئے۔ ہماری بھی زبان ہے، بدن دہن عیسیٰ میں بھی ہے تو زبانی، لیکن فرق ہے، کچھ قوتیں ایسی ہیں جو صرف معصوم کے بدن اطہر میں ہوتی ہیں، ہمارے بدن میں نہیں ہوتی، اور وہ جو قوت ہے اس کا نام خدا نے روح القدس رکھا ہوا۔ یہ روح الحیات سے ہٹ کر ہے، روح کی 5 قسمیں ہیں۔ روح الحیات تو ہر انسان میں ہے، روح الشہوت بھی ہے، روح القوت بھی ہے، روح الحیات بھی ہے۔ روح الایمان صرف مومنین کے اندر آتی ہے، وہ اس لیے خداوند قدوس صرف اس کو مومن کہتا ہے جہاں پہ روح الایمان ہوتی ہے، اور وہ روح الایمان وہاں آتی ہے جہاں ولایت اہل بیت کا اقرار ہوتا ہے، یہ حدیث ہے باقاعدہ۔ لیکن جو روح القدس ہے یہ مخصوص ہے بدن معصوم کے ساتھ، جہاں پہ یہ ہوتی ہے وہاں پھر اختیارات بھی ہوتے ہیں، وہاں پھر قدرت بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ میں بحر الانوار کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں، حدیث تو تقریباً 12 صفحات کی ہے، میں اس کے چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب سلمان اور جناب ابو ذر غفاری یہ سوال کرتے ہیں اور امیر المومنین مولا متقیان علیہ السلام جواب دیتے ہیں۔ بہت لمبی حدیث ہے، اس میں امیر المومنین نے اسی روح کی خصوصیات بیان کی، اور اس سے پہلے سورہ مومن کی آیت نمبر 15 تلاوت کی۔ عرض کر رہا ہوں کہ میں چند جملے صرف پیش کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ایک اور حدیث پیش کروں گا، امید ہے کہ اس سے مطلب کچھ واضح ہو جائے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام اس میں فرماتے ہیں، جو آیت پڑھتے ہیں پہلے، یُلْقِ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، سورہ مومن کی آیت نمبر 15، کہ خداوند قدوس اس روح کو اپنے بندوں میں سے جس میں چاہتا ہے اسی پہ القاء کر دیتا ہے۔ اب اگر اس میں کوئی روح الحیات مراد لے تو یہ نہیں لے سکتے، کیونکہ آیت کہہ رہی ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ روح خدا اس کو القاء کرتا ہے۔ اگر روح الحیات ہوتی تو وہ تو سب کے اندر ہے، وہ بندوں میں سے جسے چاہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ خاص ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کی طرف اس روح کا القاء کیا جاتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں وَهُوَ روح اللہ لا يعطیہ، یہ جو اللہ کی روح ہے خدا کسی کو عطا نہیں کرتا، مگر اب اس کے مصادیق کے کہاں پہ آتی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں لا یعطیہ ولا یلقی ھذا الروح، خدا اس روح کو کسی کو القاء نہیں کرتا، نہ کسی کو عطا کرتا ہے، الا علی ملک مقرب، مگر ایسے فرشتے کو جو انتہائی مقرب فرشتہ ہے، ملک مقرب۔ تمام ملائکہ کی بھی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، ملائکہ میں سے بھی وہ جو ملک مقرب ہے، اور نبی مرسل، یا پھر نبی مرسل کی طرف، او وسیع منتجب، یا پھر ایسا وسیع کہ جس کو خدا منتخب کرتا ہے۔ فمن اعطاہ اللہ ھذا الروح فقد ابانہ من الناس، خداوند قدوس نے، امیر المومنین فرماتے ہیں خداوند قدوس نے جس شخصیت کو یہ روح عطا کر دی اسے خدا نے باقی تمام لوگوں سے منفرد کر دیا، وہ ہم لوگوں جیسا نہیں رہتا۔ وَفَوَّضَ إِلَيْهِ الْقُدْرَةَ، اور خداوند قدوس روح کی وجہ سے جب اس کو القاء کرتا ہے، عطا کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی طرف قدرت بھی اسے تفویض کر دیتا ہے، قدرت و طاقت تفویض کر دیتا ہے۔ وَأَحْيَا الْمَوْتَ، اسی روح کی وجہ سے جو اس کو قدرت تفویض ہوتی ہے وہ پھر مردے کو زندہ کرتا ہے۔ وَعَلِمَ بِمَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، اور اسی روح کی وجہ سے کائنات عالم میں جو ہو چکا ہوتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہوتا ہے اسے بھی جانتا۔ وَسَارَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ،
من المغرب الى المشرق فی لحظت عین. اور ہوتا کیا ہے؟ پلک جھپکنے کے وقفے سے پہلے وہ زمین کے مشرق سے مغرب میں اور مغرب سے مشرق میں چلا جاتا. یہ چونکہ وہ قدرت تفویض ہوتی ہے خدا کی طرف سے، یہ ہے اذن الہی. یعنی یہ اذن تکوینی ہے، اذن تشریعی نہیں. اذن تکوینی خدا تفویض کرتا ہے اس روح القدس کی شکل میں، پھر اس کی طرف قدرت تفویض ہوتی ہے، اس کی طرف علم تفویض ہوتا ہے. اس لیے یہی وہ روح تھی جو بدن آدم علیہ السلام نے خداوند قدوس نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین. جب میں اس میں روح، اپنی روح اس میں تفویض کروں، نفخ کروں، تو پھر تم نے پر واجب ہے ملائکہ. اور اسی روح کی وجہ سے علم آدم اس قدر بڑھ گیا کہ ملائکہ اس کا سامنا نہیں کر سکتے. ورنہ روح الحیات ہوتی تو یہ تو ہر انسان کے اندر اللہ نے روح الحیات رکھی ہے. یہ روح الحیات نہیں تھی، یہ روح القدس ہے. تو امیر المومنین فرماتے ہیں لحظہ واحدہ میں، پلک جھپکنے کے وقفے سے بھی کم وقفے میں، جس کے اندر یہ روح القدس ہوتی ہے، یہ قدرت تفویض ہوتی ہے، خدا جس کو القاء کرتا ہے وہ مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق کی طرف جا سکتا ہے، حتیٰ زمین سے آسمانوں کی طرف وہ پرواز کر سکتا ہے. وَعَلِمَ مَا فِي الضَّمَائِرِ وَالْقُلُوبِ وَعَلِمَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. امیر المومنین فرماتے ہیں جو تمہارے دلوں کے اندر ضمائر میں چھپی ہوئی چیزیں نا، اس خدا کی دی ہوئی قوت کی وجہ سے وہ جان لیتا ہے. یعنی جہاں اختیارات بتائی جا رہے ہیں، معصوم کی قدرت بتائی جا رہی ہے، وہاں معصوم کا علم بھی بتایا جا رہا ہے. البتہ یہ کسی کو کم ظرفی کی وجہ سے، کج فہمی کی وجہ سے اس کے سینے میں گھٹن نہ پیدا ہو کہ یہ تو خدائی اختیار ہے. او بھائی، یہ خدا نے عطا کیا ہے آدم علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو. عیسیٰ علیہ السلام نہیں کہتے تھے میں بتا سکتا ہوں تم آج کھانا کیا کھا کر آئے ہو، کتنا ذخیرہ، کس چیز کا ذخیرہ کر کے آئے ہو، سب بتا سکتا ہوں. یہ کون سی طاقت تھی؟ کیا ہر دفعہ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے؟ نہیں، جبرائیل علیہ السلام وحی تشریع لے کے آتے تھے انبیاء پر. یہ اسباب تکوین ہے، وہ قدرت، وہ علم جو خداوند قدوس ان ذوات مقدسہ کے وجود کا حصہ بنا دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے معصوم کے بدن میں وہ طاقت و قدرت آتی ہے. مومنین کرام، یہاں امیر المومنین فرماتے ہیں وَعَالِمَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین کی تہوں میں، آسمان کی بلندیوں میں جو کچھ ہے معصوم اسی کی وجہ سے جانتا ہے. اس لیے پوری کائنات میں رسول اللہ کے بعد صرف مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں جو کہتے ہوئے نظر آئے پوچھو مجھ سے سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو میں زمین کے رستوں سے آسمان کے رستوں کو بہتر جانتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ خداوند قدوس سے معصوم فرماتے ہیں کہ وہ روح جو اللہ نے ہمارے نانا جان کو عطا فرمائی رسول اللہ کی رحلت پر، وہ اٹھ نہیں گئی، وہ نکل نہیں گئی دنیا سے، ختم نہیں ہو گئی، وہ سارا الی الامام، وہ نبی اکرم سے منتقل ہو کر امام کی طرف منتقل ہو گئی. اور وہی قدرت، وہی اختیارات. میرے آقا انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو چاند دو حصوں میں کٹ جاتا ہے، انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو ڈلا سورج پلٹ کے پیچھے آ جاتا ہے، انگلی کا اشارہ کرتے ہیں. یہ اذن خدا ہے، اذن وجودی ہے، یہ اذن تشریع نہیں. زبان سے نکلنا یہ لفظ اذن والا، یہ وہ اذن تشریع ہے، وہ والا اذن نہیں ہے، یہ اذن وجودی ہے. معصوم کے بدن کے اندر خداوند قدوس نے ایسی قوت تفویض فرمائی ہے کہ معصوم اس قوت کی وجہ سے اس سورج کو پیچھے پلٹا لیتے ہیں. یہ اللہ کے اذن کی تابع ہے، اللہ کے ارادے کی تابع ہے. شرک تب ہوگا جب اللہ کے مد مقابل ہو کر کوئی دعویٰ کرے. تو یہ تو ارادہ الہی، امر الہی، اذن الہی کے تابع. ہم نے اذن کی تعریف میں بھی ابتداء میں یہی کہا. تو یہ تو ایک حدیث ہو گئی، یہ بحر الانوار سے کچھ حصہ میں نے بیان کیا، چند جملے. یہ تو بہت 12 صفحات پر مشتمل یہ حدیث ہے. ایک حدیث ہو، اس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جناب جابر سوال کرتے ہیں کہ اور امامت کی تعریف، امامت کی معرفت امام پھر آگے بیان کرتے ہیں. قال جابر یا سیدی ما اکل اصحابی، قال ہیہات، قال علیہ السلام ہیہات ہیہات تدری کم علی وجہ الارض من اصحابک. جابر کہتے ہیں
اے میرے آقا مولا، اے میرے سید و سردار، کتنے کم اصحاب ہیں آپ کے شیعہ۔ امام فرماتے ہیں ہیہات ہیہات اتدری کم علی وجہ الارض من اصحابک، جابر تو جانتا ہے، تم جانتے ہو کتنے سے تمہارے ساتھی ہیں؟ اور قلت یا ابن رسول اللہ كنت اظن في كل بلدة ما بين المئة او الى المئتين وفي كل اقلیم منهم ما بين الالف الى الفین۔ میرے آقا مولا، اے رسالت آپ کے بیٹے، میں تو جو گمان کرتا ہوں کسی وادی میں 100 ہیں، کسی میں 200 ہیں، کسی میں کہیں پہ 1000، کہیں پہ 2000، تو اتنے سے ہوں گے۔ بل كنت اظن اکثر من 100,000 فی اطراف الارض پوری و نواحیہا، میں تو اطراف ارض میں پیشیوں کو جو میں جانتا ہوں وہ تو دیکھوں تو وہ کوئی 1,00,000 کے قریب ہوں گے۔ اس وقت کی بات ہے بھائی، اب تو الحمدللہ 50 کروڑ کے قریب ہیں مومنین۔ قال علیہ السلام، جب جابر کی یہ گفتگو سنی تو امام علیہ السلام فرماتے یا جابر خالفک ظنک، تمہارے ظن نے تمہاری مخالفت کی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وَكَسَّرَ رَعْشُكَ اولئک المکسرون وَلَيْسُ لَكَ بِأَصْحَابِكَ، تمہاری جو رائے ہے نا اس میں تکثیر کر گئی، یہ تمہارے اصحاب تمہارے ساتھی نہیں ہیں، یعنی جس سطح کے تم شیعہ ہو اس طرح کے نہیں۔ کیا ہے یہ؟ فرمایا یہ مکسر ہے۔ مکسر کہتے ہیں تکثیر کرنے والے، تکثیر یعنی جو امام کے فضائل کو گھٹا کر پیش کرتا ہے، اسے مکسر کہتے ہیں۔ قلت یا ابن رسول اللہ، جابر کہتے ہیں میں نے کہا اے رسالت امام کے بیٹے، وَمَنِ الْمُكَسِّرُ، میں نے کہا میرے آقا مولا یہ مکسر کیا ہے؟ قال الذین کسروا فی معرفت الائمہ وعن معرفت ما فرض اللہ علیہم من امرہ وروحہ، کہا کہ مکسر وہ ہے کہ ائمہ کی معرفت میں تقصیر کی۔ صحیح معرفت، ایک تو معرفت حاصل کرنے میں صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لائے، کمی کی۔ دوسرے نمبر پہ جو خدا نے ان پر فرض کیا اپنے امر اور اپنی روح سے، اس میں انہوں نے کمی کی۔ کل تو یا سید معرفت روح ہی، اے میرے آقا مولا، کیا جابر کہتے ہیں میں نے کہا میرے آقا مولا یہ روح کی معرفت کیا ہے کہ جس کی روح کی معرفت حاصل کرنے میں انہوں نے کمی کی، تقصیر کی، جس وجہ سے یہ مقصر بنے۔ قال علیہ السلام، امام فرماتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ این یعرف کل من خصہ اللہ بالروح فقد فوض الیہ امرہ یخلق باذنہ ویحیی باذنہ ویعلم ما فی الضمائر ویعلم ما کان فما یکون الی یوم القیامہ۔ فرماتے ہیں کہ وہ روح جو خدا نے اپنے امر سے امام تفویض کی ہے، جس کی وجہ سے وہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے بناتے تھے معصوم بھی کر سکتے ہیں، لیکن اذن الہی، یخلق باذنہ ویحیی باذنہ، اور مردوں کو زندہ کرتے ہیں اللہ کے اذن سے کرتے ہیں۔ یہ وہ اذن تکوینی ہے، یہ وہ قدرت ہے جو روح القدس کی شکل میں بدن معصوم کے اندر ہوتی ہے۔ تکوینی طور پر جس طرح ہمارے بدن کے اندر روح الحیات ہوتی ہے، معصوم کے بدن میں روح الحیات، روح الایمان کے ساتھ روح القدس ہوتی ہے، ہمارے اندر نہیں ہوتی، اس لیے ہم اپنا موازنہ ان پہ کرنا چھوڑ دیں۔ یہ جو بندہ اپنا موازنہ معصوم پہ کرتا ہے نا، اس سے بڑا غافل اور اس سے بڑا جاہل اور اس سے بڑا مقصر کوئی نہیں۔ چلے وَيَعْلَمُ مَا فِي الضَّمَائِرِ، جو ضمائر میں چیزیں چھپی ہوتی ہیں نا ان کو جانتے ہیں اسی روح کی وجہ سے۔ وَيَعْلَمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا قیامت تک، وہ سب کو امام جانتا ہے۔ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا الرُّوحَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ فَمَنْ خَصَّهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَذَا الرُّوحِ فَهُوَ كَامِلٌ غَيْرُ نَاقِصٍ، یہ وہ روح ہے جو اللہ کے امر سے ہے، اور خدا جس کو اس روح کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے وہی تو کامل ہوتا ہے، وہ ناقص نہیں ہوتا، اس میں کسی قسم کا نقص نہیں آتا۔ یفعل ما یشاء باذن اللہ یسیر من المشرق الى المغرب باذن اللہ فی لحظۃ واحدۃ یعرج به الى السماء وینزل به الى الارض یفعل ما شاء واراد۔ حدیث یہاں بھی بہت لمبی ہے،
میں نے کچھ حصہ اس کا بیان کیا۔ امام فرماتے ہیں وہ زمین کے مشرق سے مغرب میں پلک جھپکنے سے پہلے اسی روح القدس کی وجہ سے وہ سیر کرتا ہے، وہ زمین سے آسمانوں کی طرف بلندی پہ پرواز کرتا ہے، جاتے ہیں پلک جھپکنے سے پہلے۔ سامعین کرامی، یہ وہ روح القدس ہے جس کی وجہ سے معصوم، لذا معصوم اس جو بھی کریں گے نا، معجزات دکھائیں گے۔ مثلا مردوں کو زندہ کرنا، مشرق سے مغرب کی طرف جانا، معجزات دکھانا، یہ معصوم کے لیے کوئی مشکل نہیں، کیونکہ معصوم کی ذات وہ ذات ہے جو ہر لمحہ مشیت الہی کے ساتھ حالت ارتباط میں رہتی ہے۔ لیکن یہ جو کچھ بھی معصوم کرتے ہیں اللہ کے ارادے کے تابع ہو کر کرتے ہیں، اللہ کے مساوی ہو کر نہیں، اللہ کے مد مقابل ہو کر نہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی سپاہ میں جانے کے لیے بھی اس سطح کا ایمان ضروری ہے۔ جو اس ایمان کی سطح سے نیچے گیا وہ تکفیر کے زمرے میں آئے گا، بے شک وہ تقوی ہوگا، لیکن وہ امام کی سپاہ کے لیے منتخب نہیں ہوگا۔ اس سطح کا ایمان، اس لیے امام فرماتے ہیں وہ مقصر ہے جو اس روح کی معرفت نہیں کرتا۔ لذا معصوم کیا کچھ کرتے ہیں، میں نے 2 احادیث کا تھوڑا تھوڑا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ آیات بھی اس میں بہت زیادہ ہے، معجزات جو انبیاء دکھاتے ہیں، وہ اصل یہ روح القدس ہے۔ اس سطح کا ایمان، اس کی معرفت، اس معرفت اور ایمان کے ساتھ اگر تقوی عملی شامل ہو جائے تو پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی کہ وہ امام زمان کی سپاہ کا حصہ نہ بن جائے۔ پروردگار ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔